الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ شفا بیٹا مجھے حکم دینے لگتا ہے تو حاضری دینی پڑتی ہے، کیا کروں؟ وقت تو بہت نازک ہے، اور میرے سید کا تذکرہ ہو تو اس تذکرے میں تو ساری زندگی گزر جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن چلیے جتنا حصہ ڈال سکیں اتنا ڈالنا چاہیے۔ ایک حصہ ڈالنے کا طریقہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ جس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، یہ دن منانے والوں کا خیال ہے کہ اس دن آپ کی ولادت ہوئی، اس دن ان سے اظہار محبت کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے۔ چونکہ ملک میں یہ محبت کے نام سے جلوس ہوتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو بھی ان جلوسوں کے بخیر و خوبی گزارنے کا احساس ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ ملک ہے ہمارا، اس میں دنگا فساد کا کوئی بہانہ شرارتی بنا لے تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ پھر انتظام کرے اور وہ یہاں کوئی فساد نہ ہونے دے۔ یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ بنایا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ قل، میرے نبی بتائیے لوگوں کو کہ میری محبت کی کیا جگہ ہے، مومنوں کے سینوں میں کس طرح محبت ہونی چاہیے اور اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ایک تو یہ اظہار ہے کہ میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو میرا نبی کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو ایک طرف میری محبت کا تقاضا اور ایک طرف تمہاری والدین کی محبت کا تقاضا، وہ بھی ایک سچی محبت ہے، ہونی چاہیے۔ محبت تو ہونی چاہیے۔ جس کو والدین سے محبت نہیں وہ تو ان کا بیٹا کہلانے کا مستحق ہی نہیں بنتا۔ محبت تو والدین سے ایک ضروری چیز ہے،
ہونی چاہیے. اس سے اللہ منع نہیں کر رہے ہیں. اپنا حکم تمہاری اولاد سے محبت ایک طرف ہے اور دوسری طرف میرے نبی کی محبت. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائیوں کی جو تم سے محبت ہے اور تم کو ان سے محبت ہے وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن خیال رکھنا دوسری طرف میرے نبی کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے، بیویوں کو تم سے ہونی چاہیے. میں نے بیویاں تمہاری زندگی میں سکون رکھنے کے لیے بنائی ہیں تمہارے لیے. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اگر ایک گھر میں بیوی سے محبت ہوتی ہے اور بیوی کو میاں سے محبت ہوتی ہے تو وہ گھر دونوں کے لیے باعث سکون ہوتا ہے. اور یہ گھر کا باعث سکون ہونا، اس کو اللہ اپنی نعمت شمار کرتے ہیں قرآن مجید. وقت تھوڑا ساری آیتیں نہیں سنا سکتا، بے ایمانی نہیں کروں گا. انشاءاللہ جو قرآن میں ہوگا اسی کا حوالہ دوں گا. اللہ توفیق نہ دے کہ ہم اللہ کی کتاب سے بے ایمانی کریں، بات اپنی ہو اور اسے قرآن کی کہہ دیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہ میرے والد کی عادت تھی، اللہ کی رحمت ہو، نہ میں نے کبھی یہ جرم کیا ہے، اور میرے بیٹے کو بھی اللہ توفیق دے کہ کبھی یہ جرم نہ کریں. ایسا اس کی رحمت. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا قبیلہ، چچے تائے، ان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ وغیرہ، بھانجے بھانجیاں بہنیں، یہ قبیلہ بنتا ہے. اس قبیلے کی محبت ہونی چاہیے، لیکن مقابلہ میں میرے نبی کی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کا خیال رہنا چاہیے. اموال اقترفتموها، وہ مال جنہیں تم بڑی محنت سے چن چن کے، جیسے موتی چنے جاتے ہیں، اقتراف کا لفظ ہے چننا، ان کو چن چن کے جو اکٹھا کرتے رہتے ہو پھر سنبھالتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے ذریعے تم یہ پیسے اکٹھے کرتے ہو اور دولت چنتے ہو، جس کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا کاروبار خراب نہ ہو جائے. یہ جو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے خراب نہ ہو جائے، یہ محبت کی نشانی ہے. کسی آدمی سے محبت ہو تو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اس کی ناراضگی کوئی سبب مجھ سے نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، محبت ہے تمہیں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جنہیں تم بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہو اور بڑی پسندیدگی کے ساتھ شوق سے ان میں رہتے ہو. ترضونہا کا ترجمہ کر رہا ہوں. سن لو، یہ بھی محبوب ہونے چاہیے. یہ محبوب نہ ہوں گے تو پھر ہوٹلوں میں دھکے کھاتے رہو گے اور وہاں ذلیل ہوتے رہو گے. کنجریوں کے کوٹھوں پہ گھومتے رہو گے، وہاں ذلیل ہوتے رہو گے. جواریوں کے ڈیروں پہ راتیں گزارتے رہو گے، وہاں ذلیل ہوتے رہو گے. لیکن اگر گھر تمہیں اپنا پسند ہے تو پھر تم ان سب خطروں سے محفوظ اپنے گھر میں سکون سے ہوتے ہو. ہونی چاہیے محبت، یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک طرف میرے نبی کی محبت کا تقاضا اور ایک طرف والدین کی محبت کا تقاضا، والدین تمہیں انگریز کی فیشن اور نقل کی زندگی
میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میرے نبی کی سنت میں رنگا ہونا چاہیے۔ یہ دو تقاضے اگر مقابلہ میں آ جائیں، اگر اس قابل ہو کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر نبی کی سنت کو اپنا سکتے ہو، تو جب مقابلہ ہو جائے ان دو محبتوں کے تقاضوں کا تو سن لو، اگر میرے نبی کی محبت کے مقابلہ میں دوسری محبتیں غالب آ گئیں اور میرے نبی کی محبت مغلوب ہو گئی، تو پھر جیسے میں کافروں سے نبٹتا ہوں تم سے بھی اسی طرح نپٹوں گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تم سے اس طرح نپٹوں گا جس طرح میں کافروں سے نپٹا۔ ایک تقاضا تو یہ، اب ساری میں باری باری نقل نہیں کر سکتا، ترجمہ تو میں نے کر دیا، باقی سب اسی طرح بھائیوں کی محبت مقابلے میں آ جائے، بیوی کی محبت مقابلے میں آ جائے، کوٹھی کی محبت مقابلے میں آ جائے، کوٹھی مکمل نہیں ہو رہی، کچھ حرام دی کمائی ڈلا لئیے، نو، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری زندگی بھر کے لقموں میں اور تیری زندگی بھر کی ضرورتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی حرام کی کمائی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی سنت، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے اگر حرام کی کمائی ہوگی تو اللہ کے دربار میں تمہاری دعاؤں کا سننا بند ہو جائے گا۔ جی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنے مرشد کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جی، یہ آپ کا فرمان ہے، جس کی کمائی حرام کی ہو اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تیسرے نمبر کے پیغمبر ہیں پیغمبروں کی صف میں، جی، ان سے اوپر ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور پہلے نمبر سب سے اوپر میرے مرشد جناب محمد الرسول اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تیسرا نمبر ہے، یہ تیسرے نمبر کا پیغمبر لوگوں کو لیا، باہر نکلے، بارش کے لیے دعا کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، یہ جن کو ساتھ لے کر آئے ہو، یہ جن زبانوں سے مجھ سے مانگیں گے اور جو ہاتھ باندھ کر تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ ہاتھ بھی حرام کی کمائی کے، وہ زبانیں بھی حرام کی کمائی کی، لہذا سن لو، میں تم کو پہلے بتا رہا ہوں یہ دعا میں نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا۔ جی، یہ نبی کی سنت کا تقاضا ہے، نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اگر نبی سے محبت رکھتا ہوں تو میری کمائی میں حرام کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، یہی تو پرابلم ہے کہ وقت تو بہت نازک ہوتا ہے۔ کل پتہ نہیں کہاں بات ہو رہی تھی کہ بڈھے بندے گل بڑی لمبی کرتے ہیں، میں کہا یار میں بھی کوئی بڈھا ہی ہو گیا، شاید لمبی گل ہو جاتی، بکتی کو نہیں، لیکن اندر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو کہنا ہے وہ اپیل کرے سننے والوں کو، تاکہ اللہ مجھے بھی اور ان کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے اصل میں۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نبی کی محبت کا تقاضا ہے اور نبی کے محبت کی اظہار کی یہ شکل ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے درمیان کی باتیں چھوڑ دی میں نے وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر یہ بھی کوئی نبی سے محبت کا اظہار ہے، تقاضا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کیا ابو بکر صدیق کو نبی سے محبت نہیں تھی؟
کیا عمر فاروق کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا بلال کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ ان سے محبت کی سچائی اتنی ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو میں کبھی کبھی ان کے خوبصورت تذکرے کرتا ہوں نبی کے ارد گرد بیٹھ کے ایمان قبول کرنے والوں کا، وہ اس لیے اوپر اوپر سے دیکھ کے نہیں، عالم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہے کہ یہ میرے نبی کے سچی محبت رکھنے والے، یہ میں اللہ کے سچے عبادت گزار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی سچی محبت اتنی ہے، آخری بات، ان کی محبت نبی سے اتنی سچی ہے۔ نبی سے محبت ایمان ہے کہ نہیں؟ ذرا سب بولیے گا، میری تسلی ہو جائے تاکہ جلدی ختم کروں۔ اپنے نبی سے مسلمانوں کی محبت ان پہ لازم ہے یا نہیں؟ نبی کی محبت کے بغیر کوئی ایمان نہیں۔ جی اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں، پہلا پارہ ختم ہونے پہ آ رہا ہے، تعویل قبلہ کا مسئلہ چلتے چلتے وقت نہیں کہ سب کچھ بتاؤں، لیکن آخر میں اللہ آ کر فرماتے ہیں اور بعد میں آ کر ایمان کے دعوے کرنے والوں، قیامت تک جتنے بھی آؤ گے سن لو، ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، قیامت تک آنے والے مومن جب تک اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح صدیق و عمر لائے تو پھر میں ان سے اس طرح نپٹوں گا جس طرح میں کافروں سے نپٹتا ہوں۔ جی اب دونوں آیتوں کا سامنے رکھیے، ایک وہ کہ اگر نبی کی محبت کا تقاضا اس کے مقابلے میں رشتہ داروں، والدین، دنیا داروں، دوستوں کے تقاضے ان کو ترجیح دیتے ہو تو پھر میں تم سے اس طرح نپٹوں گا جس طرح کافروں سے نپٹتا ہوں۔ اور ادھر یہ کہ اگر تمہارا ایمان صدیق کے ایمان جیسا نہ ہوا تو تم سے اسی طرح نپٹوں گا جس طرح میں کافروں سے نپٹتا ہوں۔ بڑی محتاط گفتگو کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، جو میلاد کے جلوس نکالتے ہیں کیا وہ حسین سے محبت نہیں رکھتے؟ بولو یار، تو بولو یار، یا تائید کرو یا نہ کرو۔ جی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دعویٰ تو ہے، دعویٰ تو ہے کہ ہم حسین کے عاشق ہیں، یہ نبی کی اولاد ہے، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، دعویٰ تو ہے۔ جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے، اور جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے۔ جیسے نبی کی محبت جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں ان کے ہاں بھی نبی کی محبت ساری محبتوں سے، مخلوق میں جتنی محبتیں پائی جاتی ہیں نبی کی محبت سب سے افضل محبت ہے۔ جی حسین کی محبت وہ بھی ہمیں اسی طرح ہے جس طرح اپنے پیروں کی اولاد سے ہوتی ہے۔ یہ تو چھوٹے پیر ہیں، ان کی اولاد بھی بہت نیچے ہے، لیکن محبت ہوتی ہے، ساڑھے پیروں کی اولاد ہے۔ تو حسین میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، حسین تو وہ نوجوان ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار تھا اور جس کا باپ ولیوں کا سردار تھا۔
ان کی محبت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سارا خاندان ذبح کروا دیتا جی، جنت کے حصول کی شوق میں۔ یہ میری سوچ ہے حضرت حسین کی شہادت کے متعلق۔ حضرت حسین نے اس لیے شہادت اپنی اور خاندان کی کہ وہ جنت کے اپنے حصول کو پکا بنانا چاہتے تھے۔ ایک سچا خریدار تھا، اس لیے کہ اس کا باپ ولیوں کا سردار تھا، اس کا نانا نبیوں کا سردار تھا، اور جس ماں کا دودھ پیا تھا وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت سے سینہ کیسے خالی ہو سکتا ہے کسی مسلمان ہونے کے دعوے دار کا؟ جی، شیعوں کا اظہار محبت کا طریق یہ ہے کہ وہ جلوس نکالتے ہیں، سنی نہیں نکالتے کہلانے والے، وہابی نہیں نکالتے۔ اگر سنی حسین کے عشق کے اظہار میں جلوس نہیں نکالتے تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سنی حسین کے گستاخ ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ جی جی، تو پھر سن لو، پھر سن لو، پھر سن لو، جنہیں لوگ وہابی کہتے ہیں وہ نبی کے سچے عاشق ہیں، وہ نبی کے سچے عاشق، وہ نبی کے سچے عاشق، وہ نبی کے سچے عاشق۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں سمجھتے تھے جی، اور میرا مرشد بھی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے۔ وہاں کے علاقائی جو تعلق بنتے ہیں اس میں یہ مکی اور مدنی بھائی تھے آپس میں، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے ناطے مشرکین مکہ کہتے تھے جو آج تک ہمارے بڑے بزرگ جو ابراہیم کو مانتے تھے وہ کرتے رہے تو ہم بھی وہی کریں گے، اس لیے کہ ہم ابراہیم کے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری فکرے یہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے عاشق ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا ابراہیم کے عاشق تھے تو ابراہیم کو جس طرح اظہار کرتے تھے محبت کا ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ انہوں نے بت بنا رکھا تھا، ہم بھی بنا کر رکھیں گے۔ وہ ان کو پکارتے تھے، ہم بھی ان کو پکاریں گے۔ ہم سچے عاشق ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ۔ میں اللہ فیصلہ کرتا ہوں تم دونوں میں سے ابراہیم کا رشتہ دار دینی اور دنیاوی اور قریب اول الناس ہے۔ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو ابراہیم کا سچا تابع دار ہے۔ خود رسول اللہ کی سنت میں آپ کی پیدائش کے دن میں کوئی جلوس نہیں نکلا، صدیق کی زندگی میں اس دن کوئی جلوس نہیں نکلا، عمر کی زندگی میں اس دن کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ہم ان کے تابع دار ہیں۔ بے شک، بے شک۔